حماس اسرائیل معاہدہ، امریکہ کی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پیش۔ بھارت میں انتخابات مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا کمبوڈیا کا دورہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل حماس مجوزہ منصوبے سے متعلق قرارداد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر کا کہنا ہے کہ متعدد ممالک نے اس معاہدے کی تائید کی ہے جسے صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے پیش کیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل میں پیش ہونے والی مجوزہ قرارداد میں حماس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو بغیر کسی تاخیر اور شرائط کے قبول کر کے اس پر عمل درآمد کرے۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک نیا مجوزہ معاہدہ پیش کیا تھا جس میں جنگ کو روکنے کے ساتھ حماس کی حراست میں یرغمالیوں کی رہائی بھی شامل تھی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ پیر کو صدر بائیڈن نے قطر کے امیر سے گفتگو میں انہیں کہا کہ وہ مکمل جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرنے کے لیے حماس کو قائل کریں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں تمام اہداف کے اصول اور حماس کے خاتمے کے بغیر جنگ جاری رہے گی۔ ادھر اسرائیلی فوج نے پیر کے روز اعلان کیا کہ غزہ میں 4 اور یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں حماس کے پاس ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان چاروں کو کئی ماہ قبل خان یونس میں اس وقت ایک ساتھ ہلاک کیا گیا تھا جب اسرائیلی فورسز شہر میں کارروائی کر رہی تھیں۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ بھارت میں لوک سبھا کے عام انتخابات مکمل ہونے کے بعد منگل کو ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے ابتدائی نتائج کے مطابق لوک سبھا کی 543 سیٹوں میں سے حکمران جماعت بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو 294 نشستوں پر، جبکہ انڈین نیشنل کانگریس اور اس کی اتحادی جماعتوں کو 202 نشستوں پر سبقت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ 28 نشستیں ایسی ہیں جن پر دیگر جماعتوں کے امیدواروں کو برتری حاصل ہے۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے چین کے قریبی اتحادی ملک کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے سلسلے میں منگل کو کمبوڈیا کا دورہ کیا۔ کمبوڈیا کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات ایک عرصے سے سردمہری کا شکار ہیں۔ اس دورے کو امریکہ اور کمبوڈیا کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن ایک مختصر دورے پر کمبوڈیا ایک ایسے وقت پہنچے جب امریکہ کو کمبوڈیا کے ایک بحری اڈے پر چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر تشویش ہے، لیکن کمبوڈیا کے حکام کا کہنا ہے کہ چین کو کوئی خصوصی مراعات حاصل نہیں ہے اور ان کا ملک غیر جانبدار دفاعی پوزیشن برقرار رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جون کے وسط میں شمالی کوریا میں انسانی حقوق کے معاملے پر بحث کرے گی جب اس کی صدارت جنوبی کوریا کے پاس ہوگی۔ روس اور چین سمیت بعض ممالک سلامتی کونسل میں انسانی حقوق کو زیر بحث لانے کی مخالفت کرتے ہیں، جس کا کام بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنا ہے، لیکن جنوبی کوریا کے سفیر کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ شمالی کوریا کی انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، لیکن شمالی کوریا ان تحفظات کو مسترد کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف منگل کو ایک اعلیٰ وفد کے ہمراہ چین کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ اس دورے کی دعوت انہیں چین کے صدر شی جن پنگ نے دی ہے۔ اس دورے کے دوران وہ چین کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں سیپے کے دوسرے مرحلے، قومی اور علاقائی سلامتی کے علاوہ کئی دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ پاکستان اور چین کی شراکت داری کو مثبت سمت دینے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔